الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ذکر امن ہے، سکون ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے شانتی ہے اور دل کے لیے حیات ہے، دل کے لیے اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، ذکر الہی سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یا غوث کہنے والا یا مردوں کی دہائی دینے والا زندہ ہونے کے باوجود مردار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس آدمی کی مثال جو پروردگار کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ رب العالمین کو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا وہ مردار ہے، مردار۔ صحیح البخاری 6407، صحیح مسلم 779۔ اللہ رب العالمین کا ذکر انسان کے لیے، روح کے لیے، جسم کے لیے موانست کا باعث ہے، اور نفس کو طمانینت اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، اور قیامت کے دن حسنات میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم، غم، رنج و الم تمام سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کے غم کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت ہی عظیم ترین فرق بیان کیا ہے۔ مومن جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا یا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی زندہ الحی، اور جو اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرے، جو اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد نہ کرے، وہ مردار ہے، مردار، اگرچہ وہ زندہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، باطن بھی اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی میں مشغول کو زندہ سے تعبیر کیا ہے، جو اپنے ظاہر کو نور حیات سے مزین کرتا ہے اور تمام تر قوتوں کو بروئے کار لاتا ہے، اور اس کا باطن، اس کا اندرون خانہ علم سے، فہم سے، نور سے، ادراک سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، وہ بالکل ہی مردار ہے۔ مردار ایسے جیسے سڑا گلا اور بالکل ہی مردہ پڑا رہتا ہو، اس کو کل جیفہ کہا ہے۔ لا احد یقربہا، کوئی اس مردار بدبودار کے قریب تک نہیں جاتا۔ ولا خیر فیہا، اور ایسے آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا، اور اس میں کوئی نیکی نہیں، بلکہ باطل ظاہرہ و باطنہ، بلکہ اس کا ظاہر بھی باطل ہے، اس کا اندرون خانہ بھی باطل ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو متفق علیہ ہے، ذکر الہی کی فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے
غفلت برتنے والوں کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد، فلاں پیر فلاں پیر، فلاں مردے فلاں مردے فلاں مردے کی دعائی دیتے رہتے ہیں، دراصل یہ خود مردار ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو یہ بات، مردار لوگوں کا کام ہے ذکر الہی کو چھوڑ دینا اور مردوں کو یاد کرنا۔ قیامت کے دن انہیں اندھا بنایا جائے گا۔ اسی لیے میں ان تمام لوگوں سے واضح کر دینا چاہتا ہوں جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، مردوں کا ذکر کرتے۔ مثال کے طور پر احمد رضا خان نے ملفوظات میں لکھا ہے، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، ایک مرتبہ میں نے ایک دوسرے ولی سے مدد مانگنی چاہی مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہیں نکلا بلکہ زبان سے یا غوث ہی نکلا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، یہ جب زندہ تھا تب بھی فرمان رسول کے مطابق مردار تھا، اور جب مر گیا تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ کتنا عجیب جملہ ہے، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک دوسرے ولی سے مدد مانگنی چاہی مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہیں نکلا بلکہ زبان سے یا غوث ہی نکلا۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہاری زبان تر و تازہ رہے۔ یہی کامیابی کی زندگی ہے، یہی کامرانی کی زندگی ہے، اور اسی میں فوز و فلاح ہے۔ بس اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔